بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہم پڑھ رہے تھے الفوائد، اور اس کتاب میں بہت سارے فوائد، آخری فائدہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں سے کہا ہے، بدر میں جو صحابہ کرام جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے، کہ جو چاہو کر لو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ان صحابہ کرام کی فضیلت اور اس لفظ کا کیا معنی ہے، اور صحابہ کرام نے اس لفظ سے کیا معنی لیا ہے، اور جن جن لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے ان سب صحابہ نے کیا معانی لیا ہے ان بشارتوں سے، اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، یہ سب کچھ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے سبق میں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو اکثر آپ پڑھتے ہیں رات کو سونے سے پہلے، اور سورۃ الملک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے، اس سورت کی ایک آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور، سورۃ الملک کی آیت نمبر 15۔ بڑی خوبصورت آیت، بے مثال آیت۔ اور آج کے سبق میں آپ یہ سیکھیں گے، ایک آیت ہم روز پڑھتے ہیں، ایک عام ترجمہ اور تفسیر سمجھنے والا شخص اور ایک عالم دین جب ایک آیت کو پڑھتا ہے تو ان کی سمجھنے میں کتنا فرق ہے، اور جب آیت کو آپ ایک علم کی روشنی میں آپ پڑھتے ہیں تو اس آیت کو پڑھنے میں کیا لذت ہے اور کیا خوشی ہے، اور اس آیت میں آپ کو کون کون سی باریکیاں نظر آتی ہیں، وہ یہاں پہ ابن قیم رحمہ اللہ ہمیں بتائیں گے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات، ایک اور نصیحت ہمارے لیے ہے کہ یہ قرآن ایک سمندر ہے۔ جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سورۃ الکہف کی جو آخری آیت ہے نا، جس میں اللہ فرماتے ہیں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، اگر یہ سمندر میرے رب کی کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے نا تو یہ سمندر سوکھ جائے، اور رب کے کلمات نہیں ختم ہونے والے۔ رب کی کلمات میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اس کی بڑی اچھی وضاحت کی ہے، جو انشاءاللہ اپنے وقت پہ ہم پڑھیں گے۔ ان میں سے ایک اللہ کی کلمات، قرآن پاک کا مفہوم، قرآن پاک کی گہرائی، قرآن پاک کی عظمت، ایک ایک لفظ ایک جامع الفاظ ہیں، اور ایک ایک لفظ میں سینکڑوں ہزاروں باتیں نکل آتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک کئی تفاسیر لکھیں، اور ہر کسی نے تفسیر میں انتہا کر دی، ہر کسی نے اپنے علم سے جو ہے نا قرآن پاک کی وہ باتیں، وہ جو ہے نا وہ موتیاں اور وہ ہیرے، وہ جو ہے نا خزانے نکال کے سامنے رکھنے کے بعد آج بھی جب آپ قرآن کو پڑھیں گے اور جو ہے نا وہ کتاب و سنت کی اینک کو پہن کے، اور جب آپ ان آیات پہ غور کریں گے تو نئی باتیں آپ کے سامنے آئیں گے، نئی، اور یہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بتایا تھا کہ یہ ماننا پڑے گا انہیں کہ یہ اللہ کا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے اس کائنات میں بھی اور ان کے اپنے جانوں میں بھی، یہاں تک کہ یہ مان لیں گے، ان کو ماننا پڑے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ یعنی ہر زمانے میں یہ قرآن ایک نشانی بن کے سامنے آئے گا۔ بے شک یہ قرآن بہت عظیم کتاب ہے، اور پڑھانے والا استاد اگر ابن قیم رحمہ اللہ جیسے ایک عظیم علمی شخصیت ہو تو پھر کیا ہی بات ہے، اس قرآن کی تفسیر کو پڑھنے میں تو الگ ہی ایک لذت اور مٹھاس اور ایک خوبصورتی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اس قرآن پاک کی محبت ڈال دیں۔ آئیں اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں، اور اس آیت کے بارے میں، اس آیت کا ترجمہ پہلے آپ سن لیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بنا دیا ہے، فامشوا فی مناکبہا، تم اس کی کندھوں پہ چلو، وکلوا من رزقہ، اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ، والیہ النشور، اور تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اب ابن قیم رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ جعل الارض ذلولا منقادہ، اللہ نے اس زمین کو ذلول بنا دیا۔ ذلول مطلب ہموار، منقادہ مطلب انقیاد کرنے والی زمین، پیروی کرنے والی، جو بھی اس سے کہا جائے اس نے آگے سے کہنا جی ہاں، اس سے جو بھی انسان نے کہنا ہے اس نے کہنا ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، جو آپ نے کہہ دیا ڈن، حرف آخر ہے۔
آگے سے اکڑنا نہیں ہے، آگے سے ضد نہیں کرنا، آگے سے منع نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، میرے اللہ کی نعمتوں میں سے یہ نعمت، زمین بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی یہ سوچتے ہوئے کہ اے انسان، اے مومن، تو کتنا اللہ کو محبوب تھا کہ جنت سے اگر تجھے اللہ نے نکال کے دنیا میں بھیجا نا، تو ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک ایسی زمین پہ بھیج دیا جہاں پہ تیری زندگی مشکل ہو، بلکہ ایک ایسی زمین پہ بھیجا کہ جب تو اس زمین پہ غور کرے گا نا تو حیران ہو جائے گا کہ اللہ نے یہ کیا چیز بنا دی ہے میرے لیے، مجھے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے کیا چیز بنا دی ہے۔ جس طرح ایک باپ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو اپنے نئے گھر میں شفٹ کرنے سے پہلے اپنے گھر کو سنوارتا ہے، بناتا ہے، اس میں اے سی لگاتا ہے، اس میں لائٹیں لگاتا ہے، اس میں پائپ لائن، گیس، ہر چیز کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے نا، میرے اللہ کی محبت کی تو مثال ہی نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے جب یہ زمین بنائی اور زمین میں جب انسان کو بھیجا تو کیسے ہر چیز کو میرے اللہ نے پرفیکٹ بنا کے، کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ انسان کہے کہ یار یہ چیز اگر یہاں ہوتی تو کیا بات ہے، نہ، کوئی چیز ہے ہی نہیں، کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ تو منقادۃ للوطء، سب سے پہلی بات، اس پہ جب چلو گے تو میں نے اس زمین کو تمہارے لیے نرم بنایا ہے، تمہارے لیے چلنا اس میں آسان ہے۔ اس میں ایک مطلب ہوتا ہے رستے بنانا تمہارے لیے آسان ہے۔ آج دیکھو زمین پہ ہم رستے بناتے ہیں۔ وحفرھا، اس زمین کو کھودنا تمہارے لیے آسان ہے۔ اللہ چاہتا تو یہ بالکل پتھریلی زمین ہوتی تو انسان تو کیسے اس زمین سے فائدہ اٹھاتا، تو کیسے اس زمین پہ زندگی گزارتا، لیکن اسے نرم بنایا۔ وشقھا، اسے چھیرنا آسان کر دیا ہے۔ ہم زمین کو چھیرتے ہیں، کھودتے ہیں، اس میں سے پانی نکالتے ہیں، زمین کو کھود کے اس میں اپنی عمارتیں بناتے ہیں، اس کی بنیادیں زمین میں ڈالتے ہیں۔ زمین میں آج بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ زمین کے اندر چیزیں دفناتے ہیں، اب ہم اپنے مردوں کو دفناتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آگے تفصیلاً پڑھیں گے۔ والبناء علیہا، اس زمین، اب زمین کے اوپر ہماری یہ بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہیں، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں۔ کبھی زمین نے کہا کہ نہ، میرے پر نہ بناؤ، خبردار، تم ہوتے کون ہو مجھ پہ یہ زمین، یہ بلڈنگ بنانے والے؟ حالانکہ ہم جانتے ہیں جس طرح ایک انسان زندہ مخلوق ہے، اس طرح یہ زمین بھی زندہ مخلوق ہے نا۔ تو سوچو میرے اللہ نے اس زمین کو کیسے ہمارا تابع فرمان بنا دیا ہے کہ انسان کو یہ زمین کہتی ہے کہ جو بنانا ہے بنا لے، میرے اوپر کھڈے کھودنے کھڈے کھود لے، میرے اوپر عمارت بنانی بنا لے، کتنے 100 منزلے کی بلڈنگیں بنا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو نے جو بنانا ہے بنا لے۔ انسان، میں نے زمین نے آگے سے ٹس سے مس نہیں ہونا، آگے سے کچھ بھی نہیں کہنا، اور انسان کے لیے اللہ نے اسے تابع فرما بردار بنا دیا ہے۔ یہ ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، تمہارے لیے اللہ نے اس زمین کو ہموار، اور لفظ ذلول اگر ہم غور کرتے ہیں تو لفظ ذلیل سے ملتا جلتا ہے۔ ذلیل ہم کہتے ہیں نا، یہ ذلیل ہے، ذلیل مطلب جھکی ہوئی چیز، انسان کے ماتحت ہو، انسان کے سامنے جھک جانے والی چیز، حقیر چیز۔ حقیر سے مراد جو چیز انسان جس کو اپنے پاؤں سے روندتا ہو۔ اس زمین کو ہم روندتے ہیں، اس زمین کو ہم، اس میں جو ہے نا ہم اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اس کو ہم اپنے مطابق چلاتے ہیں۔ اور والبناء علیہا ولم یجعلها مستصعبا، اس زمین کو اللہ نے مشکل نہیں بنایا کہ سخت زمین ہو، نہ ممتنعہ، جو روکنے والی ہو کہ مجھ پہ کوئی کام نہ کرنا، جہاں بلڈنگ بنانے لگ جائے وہاں پہ زلزلہ آ جائے فٹافٹ کے تو مجھ پہ بلڈنگ بنا رہے ہو، نہیں جی نہیں۔ علی من اراد ذلک منها واخبر سبحانہ انہ جعلہ مہادا، اللہ نے جب قرآن پاک پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ نے اس زمین کے بارے میں ہمیں بتایا کہ اس زمین کو میں نے بنایا ہے مہادا۔ یہ غالباً سورۃ النبا میں ہے، سورۃ النبا میں ہے جی۔ مہادا مطلب وہ زمین جو کہ گہوارہ ہو، فراشا، وہ زمین جو کہ فرش ایک تو ہوتا ہے فرش اور ایک ہوتا ہے اوپر لینے والی، جو جس کو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں، بچھونا، اوڑھنی، یا جس کے اوپر انسان ریسٹ کرتا ہے، آرام کرتا ہے، سوتا ہے۔ آپ اس زمین پہ سو سکتے ہیں، یہ زمین آپ کے لیے فرش ہے، یہ زمین آپ کے لیے بستر ہے، یہ زمین آپ کے لیے دسترخوان ہے، یہ زمین آپ کے لیے پلے گراؤنڈ ہے، یہ زمین وبساطا، ہموار بنا دیا، وقرارا، رہائش کی جگہ، تو نے رہنا ہے زمین پہ رہ لو، وقرارا وکفاتا، یہ رہائش کی جگہ ہے۔ واخبرا، اور اللہ نے یہ بھی بتایا، انہ دحاہا، کہ اللہ نے اسے بچھایا ہے، وطحاہا، اسے پھیلا دیا ہے، چھوٹی نہیں ہے، بڑی ہے۔ انسان، تمہارے نسلیں کتنے بھی بڑھ جائیں، ایسا نہیں ہوگا تم یہ کہو کہ ہماری اتنی اولاد ہو گئی زمین میں جگہ نہیں ہے، جگہ ہی جگہ ہے، بے فکر ہو جا، تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اخرج منہا ماءہا، اس زمین سے انسان میں نے تیرے لیے پانی نکالا۔ کیسے اس زمین میں میرا اللہ اس پانی کو محفوظ کرتا ہے؟ یہ پانی اگر زمین اپنے اندر محفوظ نہ کرے
بارشیں ہوں اور یہ پانی سیدھا چلتے چلتے جو ہے نا یہ ہمارے لیے بارشیں عذاب بن جائے. جب بارشیں ہوں کتنی مقدار میں بارش ہوتی ہے. ابھی ہم نے دیکھا سیلاب کے دنوں میں حالانکہ زمین تو اپنے اندر پانی جذب کر رہی ہے، لیکن جب پانی مقدار سے بڑھنے کی وجہ سے جب پانی کو نے اپنا راستہ نکالا تو کئی گھر تباہ ہو گئے، کئی جانیں چلی گئیں. تو سوچو اگر اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت رکھی ہے اپنے اندر پانی جذب کرنے کی صلاحیت یہ نہ ہوتی اور پانی آ کے زمین پہ ٹھہر جاتا تو ہماری زندگیاں کتنی مشکل ہو جاتی. اور جب جب پانی آتا تب اس نے اپنے راستہ خود ہی نکالنا تھا اور نئے نئے راستے بننے تھے. ہماری زندگیاں کتنی مشکل ہو جاتی. اللہ نے اس پانی کو واخرج منہا ماءہا، ایک تو پانی کو اس پانی میں اس پانی کو زمین میں کیسے فلٹر کر کے، اور انسان غور کرے کہ یہ گندا پانی، یہاں تک کہ انسان کا جو پیشاب ہے، انسان کی جو گندگی ہے، جب یہ پانی زمین کے اندر جاتا ہے اور اسی طریقے سے یہ نالے کے پانی، یہ گندا پانی بھی یہ ایسے فلٹر ہوتے 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 ایک مقام تک جب یہ پانی پہنچتا ہے نا تو یہ انتہائی صاف شفاف ایک بہترین ذائقے والا پانی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں پانی کی کیفیت الگ، گرمیوں میں اس کی کیفیت الگ. زمین کے الگ الگ تہ میں جو پانی ہے وہ الگ الگ مقدار میں، الگ الگ ذائقے کے، الگ الگ رنگت اور اس کی کوالٹیز والے پانی ہمیں مل رہا ہے. اور مرعاہا، اور اناج، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں یہ بھی صلاحیت ڈال دی کہ زمین یہ جو بندے میں تیرے پہ بھیجنے لگا ہوں نا، جو تجھ پہ رہیں گے یہ انسان، تو نے ان کے غذا کا پورا بندوبست تیرے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب انسان کا کھانا پینا ہو، انسان کے ساتھ جڑے ہوئے، اگر انسان نے گوشت کھانا ہے، جانور کھانا ہے تو ان جانوروں کا کھانا، پھر انسان بیمار ہو جائے تو اس کا علاج، ہر چیز اللہ نے انسان کے غذا کے متعلق جو بھی معاملات ہیں سارے اللہ نے اس زمین کے اندر جوڑ دیے. اور ایسا نہیں کہ ایک قسم کا پھل ہے، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کی سبزیاں، ہر قسم کے دانے، الگ الگ زمین کے جگہوں میں، الگ الگ مقامات پہ الگ الگ چیزیں میرا اللہ نکالتا ہے، الگ الگ رنگ کے، الگ الگ شکل کے. وَثَبَّتَهَا بالجبال. اور پھر ایسے نہیں ہے کہ یہ زمین، جب اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی اور اس کے اندر وائبریشن تھی، یہ زمین ہلتی تھی، تو اللہ نے اس زمین کو ٹھہرا دیا ان پہاڑوں کے ذریعے. یہ پہاڑ اللہ نے نازل کیے ہیں، اور کچھ اہل علم کہتے ہیں یہ آسمان سے پہاڑ نازل ہوئے ہیں، اور ان پہاڑوں کے ذریعے اللہ نے اس زمین کو بیلنس کر دیا. اب یہ زمین نہیں ہلتی ہے، یہ میخیں ہیں، یہ کیل ہیں، ان سے زمین کو اللہ نے روک دیا، اس کے وائبریشن کو روک دیا کہ اب تم نے نہیں ہلنا ہے، تیرے پر انسان نے بسنا ہے. تو یہ اللہ کے اس حکم کے مطابق یہ زمین چل رہی ہے. وَنَهَجَ فِيهَا الْفِجَاجَ، نہجہ مطلب واضح کیا اس اللہ نے اس زمین میں، الفجاج والطرق، رستے واضح کر دیے، رستے بنا دیے ہیں، پانی کے لیے رستے بنا دیے، لوگوں کے لیے رستے بنا دیے. پہاڑی رستے الگ ہوتے ہیں، ہر انسان جہاں جہاں بھی رہتے ہیں وہاں وہاں باقی چیزیں بھی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے چلنے پھرنے کے لیے رستوں کا نظام بھی بنا دیا ہے. وَأَجْرَى فِيهَا الْأَنْهَارُ، اس زمین میں اللہ نے نہروں کو چلا دیا. والعیون، چشموں کو اللہ نے محفوظ کر دیا، چشمے وہاں پہ موجود ہیں. وبارک فیہا، اور اللہ نے برکت رکھی ہے اس زمین میں. آگے برکت کی اقسام ہم پڑھیں گے. وقدر فیہا اقواتہا، اور جتنے مخلوقات اس زمین پہ رہتے ہیں ان سب کے خوراک کو اللہ نے میرے اللہ نے اس زمین کے ساتھ جوڑ دیا. آگے فرماتے ہیں وَمِن بَرَكَتِهَا، اب غور کرو زمین کی برکت. ان الحیوانات، حیوانات کلہا، سارے کے سارے جانور، وارزاقها، ان کے رزق، واقواتها، ان کا کھانا پینا، تخرج منہا، سارے جانور، جتنے قسم کے جانور ہیں، جتنے مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں بنائے جنہیں ہم شاید جانتے بھی نہیں ہیں. وما یعلم جنود ربک الا ہو، یہ اللہ کے لشکر ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. آج تک آج بھی آئے دن نئے نئے جانور، نئے نئے مخلوقات دریافت کیے جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان سب کی مخلوقات، ان سارے مخلوقات کی غذا کا بندوبست میں نے اس زمین میں رکھ دیا. برکت دیکھیں اس زمین کی. انک تودع فیہا الحب، تم اس زمین میں ایک بیج تم اس زمین میں ڈالتے ہو نا، زمین کے حوالے کرتے ہو. اللہ اکبر، دیکھو کتنی بابرکت زمین میرے اللہ نے بنائی ہے کہ میں ایک کھجور کھاتا ہوں اور اس کی ایک گٹلی میں زمین پہ پھینک دیتا ہوں نا، تو بدلے میں وہ زمین مجھے ایک کھجور نہیں دیتی ہے. اگر ایک کھجور دیتی نا تو میں کہتا کیا بات ہے، میں نے تو گٹلی پھینکی، زمین نے مجھے ایک کھجور دے دی. لیکن نہیں، بلکہ مجھے پورے کھجور کی ایک درخت دے دیتی ہے کہ لو بندے، تو نے ایک گٹلی دی نا مجھے جو تیرے کسی کام کی نہیں تھی، میں نے تجھے پورا درخت دے دیا. اللہ اکبر، میرے اللہ کی شان ہے یہ زمین، میرے اللہ کی عظمت کی شان ہے، اللہ کی قدرت. جب زمین اتنی خوبصورت ہے تو اللہ نے جنت
جنت کی کوئی خوبصورتی کیسے ہوگی؟ فتخ فتخ اضعاف اضعاف مکان، جو آپ نے ایک بیج ڈالی ہے اس سے کئی گنا زیادہ زمین نکال کے دے دیتی ہے تمہیں۔ ومن برکت ہے، زمین کی برکتوں میں سے یہ بھی ہے انہا تحمل الاذى على ظہرها، یہ گندگی کو، تکلیف کو اپنے کمر پہ لے لیتی ہے۔ وتخرج لك من بطنها احسن الاشیاء، اور اپنے پیٹ سے انسان تمہارے لیے بہترین چیزیں نکالتی ہے۔ ہم زمین پہ کھاد ڈالتے ہیں، ہم زمین پہ گندگی پھینکتے ہیں، تو زمین ہمیں کھانا پینا اور یہ نظارے، یہ خوبصورت نظارے جب آپ دیکھتے ہیں نا اس ہریالی کو، تو ایک لمحے کے لیے دل جو ہے نا وہ بہار ہو جاتا ہے۔ اور بہار کے موسم میں جب ہم زمین کو اپنے مکمل خوبصورتی میں دیکھتے ہیں، حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب زمین اپنی مکمل خوبصورتی کو اپنا لیتی ہے، میرے اللہ نے زمین کی خوبصورتی بھی کیسے بنائی ہے، وزینت، اور یہ زمین مزین ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایک عورت کے بارے میں بھی ہے نا کہ عورت بھی زخرف اختیار کرتی ہے، اپنے آپ کو سجاتی ہے، سنوارتی ہے، خوبصورت بننے کی کوشش کرتی ہے۔ تو جو زمین کی خوبصورتی اللہ فرماتے ہیں یہ ہریالی کے ذریعے، ہم ان پھولوں کے ذریعے، اس ہریالی کے ذریعے ہم اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ اور یہ خوبصورتی کس چیز سے؟ یہ ہم گندگی اور کچرا پھینکتے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ اس زمین سے کیا کیا نکالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، فتواری منہ کل قبیح، تو ہر برائی کو یہ اپنے اندر دفنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وتخرج له کل ملیح، اور انسان کے لیے ہر خوبصورت چیز کو نکالتی، ہر گندگی کو اپنے اندر دفن اور ہر خوبصورتی کو باہر۔ سبحان اللہ۔ ومن برکتها، برکت چیک کرو، انہا تستر قبائح العبد، بندے کی برائیوں کو یہ زمین چھپاتی ہے۔ وفضلات بدنہ، اور انسان کی گندگی، انسان کے پخانے کو، انسان کے پیشاب کو انسان کے کرتا ہے اس زمین پہ، جسے شاید انسان خود دیکھنا پسند نہیں کرتا، انسان اس کی اسمیل خود پسند نہیں کرتا، اور میرے اللہ نے اس زمین میں یہ صلاحیت ڈال دی ہے کہ وہ اپنے اندر اس کو ایسے جذب کرتی ہے کہ اسے دفنا دو، اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پہ کوئی گندگی ہے بھی۔ ہماری گندگی کو زمین اپنے اندر لے کے ہمیں بہترین غذا دیتی ہے۔ اور یہاں ہی نہیں بلکہ ہماری جو لاشیں ہیں، اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، آپ کسی انسان سے چاہے کتنی بھی محبت کریں، جب وہ فوت ہو جائے، اس کے جسم سے روح نکل جائے نا، اس کے جسم کو ایک انسان اپنے گھر میں 2 دن کے لیے نہیں رکھ سکتا، جسم سے بدبو اور کیڑے نکلنے لگ جاتے ہیں، اور وہ جس گھر میں یا جس کمرے میں ہو اس پورے گھر میں رہنا ناممکن ہو جاتا ہے کچھ عرصے بعد، مشکل ترین حالات بن جاتے ہیں، اور کہیں پہ بھی انسان اسے محفوظ کرنے کی کوشش کر لے اسے دیر تک محفوظ نہیں کر سکتا۔ میرے اللہ کا نظام دیکھیں کہ جب ہم ان لاشوں کو ہم زمین میں دفنا دیتے ہیں نا، یہ ہمارے لاشوں کو اپنے اندر لے لیتی ہے، اور اس انداز سے لیتی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اوپر چلنے والے کو معلوم بھی نہیں پڑتا کہ نیچے کوئی چیز دفن ہے۔ آپ جائیں قبرستانوں میں، وہاں آپ کو بدبو نظر آئے گی۔ ایک لاش ہو نا، ایک لاش ایک گھر میں، تو اس گھر میں رہنا ناممکن ہو جائے۔ اور ان قبرستانوں میں جہاں لاکھوں کروڑوں لاشیں پڑی ہیں نا، ہزاروں لاشیں ہوتی ہیں، وہاں جاؤ، وہاں آپ کو بدبو آتی ہے، وہاں آپ کو اسمیل آئے گی، وہاں سب کچھ روٹین کے مطابق نارمل محسوس بھی نہیں ہوگا۔ کیسے میرے اللہ نے زمین میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ ہر برائی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور انسان کی لاشوں کو، انسان کے جسم کی گندگی کو اپنے اندر محفوظ کر کے اسے چھپا لیتی ہے، اس کی عزت کو محفوظ رکھتی ہے۔ اگر یہ زمین کا نظام نہ ہوتا تو ہم اپنے لاشوں کو کہاں پھینکتے؟ ہم ان مرحومین کے لاشوں کے جسم سے ہم کیسے چھٹکارا پاتے؟ کیسے ان کی ہم وہ کر لیتے؟ ان کو کہاں محفوظ ہم کر پاتے؟ میرے اللہ نے زمین میں وہ کوالٹیز رکھی ہیں۔ تو یہاں فرماتے ہیں تستر قبائح العبد، یہ بندے کی گندگی اور فضلات جو بندے کے ہیں اسے چھپاتی ہے، وتواریہا، اور اسے جگہ دیتی ہے، وتضمہ، بلکہ صرف جگہ نہیں دیتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، انسان کی گندگی کو یہ زمین اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، وتؤویہ، اسے اپنے اندر مقام دیتی ہے، بہترین جگہ دے دیتی ہے، بدلے میں اسے نکال کے دیتی ہے۔ تخرج لہ طعامہ، انسان کا کھانا اور انسان کا پینا، فہی احمل شیء للأذی،
تو یہ سب سے زیادہ اذیتوں کو اپنے اندر لینے والی چیز ہے۔ وَأَعْوَدُهُ بِالنَّفْعِ، اور سب سے زیادہ اذیت کے بدلے میں اچھائی واپس کرنے والی چیز ہے، کہ یہ اذیت اپنے اندر لیتی ہے اور بدلے میں خوشیاں دیتی ہے، بدلے میں برکتیں دیتی ہے، بدلے میں سکون دیتی ہے، بدلے میں رزق دیتی ہے، کھانا دیتی ہے، پینا دیتی ہے، ہمارے جانوروں کا کھانا پینا، ہمارا رہائش، ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری مجلسیں، ہماری مسجدیں، ہمارے مدارس، ہماری ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ایسی برکت رکھی ہے۔ یہ درختوں کے ذریعے ہمیں سایہ دینے والی یہ زمین، ہمیں جو ہے نا وہ لکڑی کے ذریعے، ہم سردی لگ رہی ہے تو ہم آگ جلاتے ہیں، تو اس زمین سے ہم کوئی چیز نہیں ہے ہماری، جو ہماری کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جو اس زمین میں اس کا حل موجود نہ ہو۔ فرماتے فَلَا كَانَ مِنَ التُّرَابِ خَيْرٌ مِّنْ، تو مٹی سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وَأَبْعَدُ مِنَ الْأَذَى، اور مٹی سے زیادہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو گندگی کو چھپائے، گندگی کو دور کرے۔ وَأَقْرَبُ إِلَى الْخَيْرِ، اور خیر سے جتنا زیادہ یہ زمین قریب ہے، یعنی خیر دینے والی یہ زمین ہے، اور کوئی چیز اتنے خیر میں اتنی خیر کسی اور چیز میں عام طور پہ نہیں ہوتی ہے۔ ان ساری باتوں میں جو پہلی بات ابن قیم رحمہ اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو ذلول بنا دیا ہے۔ ابھی تک ہم صرف اس ایک لفظ کی تشریح پڑھ چکے ہیں کہ ذلول کا مطلب کیا ہے، اور کیسے یہ زمین ہمارے لیے ذلول ہے، کیسے ہموار کیا ہے اللہ نے ہمارے لیے اس زمین کو۔ اللہ ہمیں بھی اس طرح کا مومن بنائے کہ ہم لوگوں کی برائیوں کو اپنے دل میں دفنائیں، لوگوں کی تکلیف دہ باتوں کو بھول جائیں، اور لوگوں کی اچھائیوں کو یاد رکھیں، لوگوں کی برائیوں کو اپنے اندر لے کے انہیں اچھائی دیں۔ اسی طرح تو صحابہ اکرام نے اس دنیا میں اسلام کو غالب کیا، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے محبت اور اپنے درگزری کے ساتھ، اور اپنے اچھے عشرت کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ۔ تو زمین پہ ہی اگر انسان غور کرے نا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض لآیات، آسمان اور زمین کی خلقت میں بڑی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ عقل مند انسان تو غور کر، اس زمین پہ ہی غور کر کہ دیکھ انسان تیرے لیے اللہ نے کتنی عظیم زمین بنا دی ہے، کیسی زمین بنا دی ہے، کیا کیا چیزیں اس میں انسان تیرے لیے اللہ نے ڈال دی ہیں۔ تو سورۃ الملک میں ہے نا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نظر دوڑائے اللہ کی مخلوقات میں، کوئی کمی تمہیں نظر آتی ہے، پھر دوبارہ نظر دوڑائے، پھر دوبارہ دیکھے، پھر غور کرے۔ تو اللہ تعالی ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس زمین کو صحیح استعمال کرنا۔ یہ زمین اللہ نے انسان کے حوالے چھوڑی ہے کہ انسان اب تو نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، تو نے اسے آباد کرنا ہے، اور تو نے اسے اللہ کی توحید کے ساتھ آباد کرنا ہے، تو نے اسے دین کے علم کے ساتھ آباد کرنا ہے۔ اس زمین پہ جہاں جہاں تم رہتے ہو وہاں وہاں اللہ کی آواز بلند ہو، وہاں وہاں اللہ کی توحید بلند ہو، وہاں وہاں خیر بلند ہو، وہاں وہاں رحمت اور محبت کی فضا بلند ہو، وہاں وہاں اسلام کا نعرہ بلند ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سبق مختصر ہی تھا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ کیونکہ پچھلے دو تین اسباق میں کچھ بچوں کو دشواری ہو رہی تھی، تو میں نے چاہا تھا کہ اس سبق کو میں دو حصوں میں کر لوں تاکہ آسانی ہو جائے، اور انشاءاللہ اگلا جو حصہ ہے وہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔